بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں دو چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عزت و آبرو۔ اس وقت باطل طاقتیں پوری پلاننگ کے ساتھ امت مسلمہ بالخصوص نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے دین و ایمان اور عزت و آبرو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس مقصد کے لیے الگ الگ انداز میں اور نت نئے ناموں سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں، مختلف دنوں اور تاریخوں کو متعین کیا جاتا ہے، اور پھر تمام لوگوں کو وہ تہوار اور دن منانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ مل کر اسے مناتے ہیں، اس لیے کسی کو شرم اور جھجک بھی محسوس نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ دل سے شرم و حیا کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ فروری کے مہینے میں بھی ویلنٹائن ڈے اور دیگر نام سے ڈے منائے جاتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف بے حیائی اور عریانیت کو فروغ دینا اور نئی نسل کو بے راہ روی کے راستے پر ڈالنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں اور لڑکے بھی شوق سے اس طرح کے بیہودہ پروگراموں کا حصہ بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلم معاشرے میں بھی بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور جس کے دل میں حیا نہیں ہوتی وہ آہستہ آہستہ ایمان کی دولت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ آج کل مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو ان کے پیچھے اس طرح کی بے حیائی والی تہذیب اور بے شرمی کو فروغ دینے والے پروگرام نظر آئیں گے، جن کا مقصد ہی مسلمانوں کو حیا اور ایمان کے جوہر سے محروم کرنا ہے۔ اسلام دراصل حیا اور پاکیزگی والا دین ہے، جو اپنے ماننے والوں کو حیا کی تعلیم دیتا ہے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام نے شرم و حیا کو انسان کا زیور قرار دیا ہے۔ عفت و عصمت، پاک دامنی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو انسانی معاشرے کا فریضہ قرار دیا ہے۔ پاک دامنی اسلامی تہذیب کی جان اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ جس شخص اور جس سماج میں شرم و حیا نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ برباد کرتی ہیں، ایک حرام خوری اور دوسری حرام کاری۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو تمہاری دو رانوں کے بیچ ہے یعنی شرمگاہ۔ بے حیائی اور بدکاری کو اسلام نے سختی سے روکا ہے اور فرد اور معاشرے کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا سب سے گھناؤنا جرم زناکاری ہے، خواہ زبردستی کسی کی عزت لوٹی جائے یا باہمی رضامندی سے بدکاری کی جائے، دونوں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بے شک زنا بدکاری ہے اور برا راستہ ہے۔
زنا نہایت ہی سنگین اور گناؤنی برائی ہے، اسی لحاظ سے شریعت نے اس کی سزا بھی سخت اور عبرتناک مقرر کی ہے، یعنی غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا رکھی ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہے، آخرت میں اس کی سزا جہنم کا رسوا کن عذاب ہے، جیسا کہ معراج کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں کو آگ کے کنویں میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی یہ عبرتناک سزا زنا کرنے والوں کے لیے مقرر کی ہے، حالانکہ یہ سزا تو کافروں اور مشرکوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک اور بدکاری دونوں میں ایک گندگی مشترک ہے۔ شرک عقیدے کی گندگی ہے اور زنا کردار کی گندگی ہے۔ شرک ایمان کا زبان و دل سے انکار ہے اور زناکاری ایمان کی عملاً نفی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زناکار جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ عام طور پر زنا کا ارتکاب کوئی یکدم نہیں کرتا، پہلے نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، پھر اپنے دل میں گناہ کا خیال لاتا ہے، پھر گفت و شنید کرتا ہے، پھر اس کے لیے عملی تدابیر کرتا ہے اور پھر اپنی عزت و آبرو کا شیشہ توڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے صرف زنا کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو بند کیا اور فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چھونا ہے اور پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا اس راستے پر چلنا ہے۔ زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا بات چیت کرنا، اور دل کا زنا خواہش شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ کتنی بڑی سماجی سچائی اور حکیمانہ بصیرت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بدکاری کی نفسیات اور اس کے عوامل اور مراحل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے مومنوں کو شرم و حیا اور پاک دامنی کے ایسے احکام دیے ہیں جو ان کی شخصیت اور سیرت کو پاکیزگی اور معاشرے کو اخلاقی بلندی عطا کرتے ہیں۔ صاحب کردار وہ نہیں ہے جس نے برائی اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کو موقع نہ ملا، بلکہ باکردار مومن وہ ہے جس کو بدکاری کا موقع ملا مگر اللہ کے خوف سے اس نے بدکاری نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال رہتی دنیا تک کے لیے روشن ہے۔ ان کی مالکہ جو حسن اور دولت کی بھی مالکہ تھی، جب برائی کے لیے بلایا تو آپ نے انکار کر دیا، پاک دامنی کی خاطر جیل کی سزا کاٹی مگر بدکاری کا ارتکاب نہ کیا۔ یہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ بدکاری اور بے حیائی سے بچنے کے لیے اسلام کا پہلا حکم شرم و حیا کا احساس اور نگاہ کو نیچی رکھنا ہے۔ یہ حکم مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے ہے۔ اگر نگاہ میں شرم و حیا نہیں ہے اور مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر لذت اور سرور حاصل کرتے ہیں تو بدکاری میں مبتلا ہونے کا پورا اندیشہ ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کسی عورت کو بار بار نہ دیکھو، پہلی نظر تیری ہے مگر دوسری نظر درست نہیں ہے۔ اس زمانے میں اخلاق و کردار کی بربادی سب سے زیادہ نظر بازی کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے جملہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور غیر اخلاقی حرکات سرزد ہوتی ہیں۔ جناح ماہر القادری فرماتے ہیں یہ دوسرا حکم اسلام نے مرد و عورت دونوں کو یہ دیا ہے کہ اجنبی مرد و عورت تنہائی میں نہ ملیں، کیونکہ جب دو اجنبی مرد و عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے دلوں میں برائی کی چنگاری چھوڑتا ہے، اور یہی چنگاری شعلہ بن کر دونوں کی عصمت کو جلاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی مرد کسی عورت سے اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ ملے۔ آج کل تجربہ گاہوں میں، ریسرچ کے نام پر، تعلیم گاہوں میں، دفتروں میں اور کال سینٹرز پر لڑکیوں
اور لڑکوں میں تنہائی میں ملنے کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے اس نے برائی اور بدکاری کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اسلام اس کو انسانی شرافت کے منافی قرار دیتا ہے۔ تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ شائستہ لباس استعمال کریں۔ لڑکیاں اور خواتین خاص طور پر ایسا لباس استعمال نہ کریں جس سے جسم کے نشیب و فراز کی نمائش ہو، دوسرے لوگوں میں خواہشات نفس جاگے اور اخلاقی فتنہ و فساد رونما ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس میں ہیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا لباس استعمال کیا ہوگا جو ان کی نسوانی حسن کی نمائش کرے، جو پردہ پوشی کے لیے ناکافی ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا جسم اس کے چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ ڈھکا رہنا چاہیے۔ مغربی تہذیب نے بے پردگی اور عریانیت کو اس طرح پھیلایا ہے کہ مسلمان بھی جو مغربی تہذیب میں ڈوب گئے ہیں اسے معیوب نہیں سمجھتے، اپنی لڑکیوں کو اسکرٹ اور ٹی شرٹ قسم کا لباس پہناتے ہیں، اپنی عورتوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں جس سے عریانیت جھلکتی ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی ان تعلیم گاہوں میں پائی جاتی ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں بے پردگی معیوب نہیں ہے، ماحول میں آوارگی ہے، نگاہوں میں حیا نہیں، دلوں میں غیرت نہیں، بدکاری کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، یہ اسلامی غیرت و حمیت کے منافی ہے۔ اسلام نے چوتھا حکم بدکاری و بے حیائی سے حفاظت کے لیے دیا ہے کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کا استعمال اپنے گھر میں کریں اور باہر نکلیں تو اپنے حسن اور زینت کی نمائش نہ کریں، اس سے ان کو اطمینان و سکون ملے گا اور بری نگاہ سے محفوظ رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نامحرم کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کرنے والی اس تاریکی کی طرح ہے قیامت کے دن جس میں روشنی نہ ہوگی۔ ہمارے سماج کی اخلاقی حالت الٹی ہو گئی ہے۔ جب عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو زیب و زینت نہیں کرتی اور اپنے شوہروں کی تسکین کا خیال نہیں کرتی، اور جب شادی بیاہ اور دوسرے سماجی پروگراموں میں جاتی ہیں تو خوب بناؤ سنگار کرتی ہیں، جس سے دوسرے مردوں کے دلوں میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بدکاری اور بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے اسلام نے پانچواں حکم یہ دیا ہے، عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنی یا چادر ڈال لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آج کل فلموں نے، ٹی وی سیریل نے، فیشن شو اور مقابلہ حسن کی شیطانی تہذیب نے مسلمان گھروں کی پاکیزگی کو چھین لیا ہے۔ شرم و حیا اور پاک دامنی جو شریف گھرانوں اور شریف زادوں کی پہچان تھی اب کم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اگر باہر کا ماحول آپ کے قابو سے باہر ہے تو کم از کم گھر کے ماحول کی فکر کیجیے، ورنہ ایمان و عقل اور عزت و آبرو سب کچھ غارت ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرم حیا اور پاک دامنی سے آراستہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔